صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور مختلف علاقوں میں اس جار اور غاصب حکومت کے حملوں اور بمباری کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے البریج کیمپ کے مشرق میں فائرنگ کی ہے۔ صہیونی جنگی کشتیوں نے النصیرات کیمپ کے ساحل پر گولہ باری کی۔ صہیونی فوج نے اسی طرح غزہ کی پٹی کے وسط میں واقع دیر البلح کے مشرقی علاقے میں بھی فائرنگ کی ہے۔ رفح کے شمال میں صہیونی گولہ باری کے نتیجے میں 3 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے خان یونس کے مشرق میں واقع آباسان شہر پر 2 بار حملہ کیا، جبکہ غاصب صہیونی فوج کے ہیلی کاپٹروں نے جنوبی غزہ کو نشانہ بنایا۔ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غزہ شہر کے اشراف الدین اسٹریٹ پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملکی سپریم کورٹ کو خبردار کیا ہے کہ ان کے ٹیرف قوانین کے خلاف ہر فیصلہ امریکہ کی تباہی کے اسباب فراہم کرے گا۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں ایک مسافر ٹرین اور مال گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ٹرین کا حادثہ ریاست چھتیس گڑھ کے علاقے بلاسپور میں ہوا۔ اس حادثے میں ایک مسافر ٹرین مال گاڑی کے اوپر چڑھ گئی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ حادثے کے بعد ریلوے افسران اور امدادی دستے موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ زخمیوں میں کچھ لوگوں کی حالت نازک ہے، جس کے باعث اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ پاکستان میں ایئر کرافٹ انجینئرز نے ہڑتال کر دی، جس کی وجہ سے PIA کی پروازیں معطل ہو گئیں۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پیر کی رات 8 بجے کے بعد PIA کی بین الاقوامی پروازیں روزانہ روانہ نہیں ہو سکیں۔ کرافٹ انجینئرز کے احتجاج کی وجہ سے قومی ایئر لائن کی پروازیں متاثر، فلائٹ آپریشن رک گیا۔ بتایا گیا کہ ایئر کرافٹ انجینئرز نے PIA کے CEO کے خلاف ہڑتال کر دی ہے اور پروازوں کو اڑان کے لیے کلیئرنس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک CEO کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہوتا وہ کام پر واپس نہیں جائیں گے۔ CEO نے ہڑتالی انجینئرز کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا اور ترجمان PIA نے بتایا کہ دوسری فضائی کمپنیوں سے متبادل انجینئرز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور جلد ہی سبھی پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی ایئر لائن میں لازمی سروسز ایکٹ نافذ ہے اور ہڑتال کرنا اور کام چھوڑنا جرم ہے، اس پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہندوستان میں UP سمیت 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 اضلاع علاقوں میں آج سے SIR شروع ہو گئی۔ ہندوستان کے قومی انتخابی کمیشن نے آج سے UP اور 8 دیگر ریاستوں نیز مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں SIR یعنی ووٹر لسٹ خصوصی نظر ثانی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ اس مہم کا مقصد ووٹر لسٹ کی گہرائی اور باریک بینی سے جانچ پڑتال ہے تاکہ غیر قانونی غلط اندراجات اور فہرستیں نکالا جا سکے اور اہل ووٹروں کا اندراج یقینی بنایا جا سکے۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ اس مہم میں ہر علاقے کے متعلقہ اہلکار گھر گھر جا کر لوگوں کو فارم دیں گے اور ان کے قوائف کی تصدیق کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اہلکار ہر گھر میں 3 بار جائیں گے۔ ہندوستان کی 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں SIR کا باضابطہ آغاز ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس پر سخت اعتراض کیا ہے اور اس مہم کا مقصد حکمران BJP کے حق میں ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کرنا بتایا ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم نے اپنے ملک میں بین الاقوامی امن فوج کی تعیناتی کی مخالفت کی ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم کامل ادریس نے شہر فاشر میں حالیہ قتل عام کے بارے میں کہا کہ ہم باتیں نہیں عملی اقدامات چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شہر میں حالیہ قتل کے ذمہ داروں اور عوام کے خلاف دیگر جرائم میں ملوث سبھی دہشت گردوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ سوڈان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے مطالبہ کیا کہ
ریپڈ سپورٹ فورس کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ اقوام متحدہ کی محافظ امن فورس کی تعینات کی مخالفت کی اور کہا کہ بین الاقوامی افواج آنے سے ہمارے قومی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ غیر قانونی اقدام ہوگا، اس سے بد امنی بڑھے گی اور اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے دوحہ میں ملاقات کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے، تجارت کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نے اسرائیلی جارحیت کے دوران قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے قطر کی قیادت کے اقدامات کی تعریف کی اور اس سلسلے میں قطر کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی کامیاب میزبانی ٹورنامنٹ کے دوران کیے گئے مثالی اقدامات پر بھی قطر کو سراہا۔ قطر کے وزیر اعظم نے حالیہ پاک بھارت تنازع کے دوران پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی بہادری اور پاکستان کے مستحکم جذبے کی تعریف کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ افغانستان کے بارے میں جاری کوششیں دیر پا امن اور استحکام کا باعث بنے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف مخاصمانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ ترکی اور قطر میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کا محور سرحد پار سے عسکریت پسندی کو روکنے کے لیے افغان حکام کو شامل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج، تحریک طالبان پاکستان اور فتنہ الہندوستان BLA جیسے عسکریت پسند گروپ افغان سرزمین سے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان نے برادر ممالک ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے دوران پاکستانی سرزمین پر حملوں میں ان گروپوں کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پیش کیے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے درمیان آئندہ مذاکرات میں ٹھوس اور بامقصد پیش رفت ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم سکھ برادری کو ان کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے آج 556ویں جنم دن کے موقع پر ننکانہ صاحب میں جاری تقریبات پر دلی مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ بابا گرو نانک امن، رواداری اور مساوات کے پیامبر تھے اور انسانیت سے محبت، بے لوث خدمت اور بین المذاہب ہم آہنگی پر مبنی ان کی تعلیمات آفاقی اور ابدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ بابا گرو نانک کی زندگی سے منسلک متعدد مقدس گردواروں کا محافظ ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، سکھوں کی عبادت گاہوں تک ان کی رسائی کے فروغ اور سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا۔ سونامی کے بارے میں آگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد سونامی سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے آگاہی اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے سونامی کے لیے تیار رہیں، سونامی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں۔ رات فیصل آباد میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 49.1 اوور میں 263 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان نے ہدف آخری اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سلمان علی آغا کو 62 رنز کی عمدہ اننگز کھیلنے پر مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 25، پشاور 13، کوئٹہ 6، گلگت 5، مری اور مظفر آباد میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 16، لیہ -4، جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔